بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے جسم میں اس کی جو گٹ ہیلتھ ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ گٹ کہتے کس کو ہیں؟ یہ اس کے داخلی غذا کا راستہ منہ ہے، اور اس کا غذا کے اخراج کا راستہ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ سارا کا سارا گٹ ہوتا ہے۔ تو اس گٹ کے اندر جب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو یہیں سے انسان کو اس کے علاوہ یعنی گٹ کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ظاہر کہیں اور ہوتی ہیں۔ تو انسان گٹ کی بیماریوں کا علاج نہیں کرتا، بلکہ گٹ سے پیدا ہوئی بیماریوں کا علاج کہیں اور تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم بات کرتے ہیں مینٹل حالت کے بگڑنے کے اوپر، کہ مینٹل حالت جب بھی انسان کی بگڑتی ہے، جیسے عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے اور وہ بیٹھا ہوا کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور لمبی طویل گفتگو اس کی چل رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے عجیب الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سٹیج ہوتے ہیں، ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز سب کی کامن ہوتی ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پاگل وہ نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اسے اس کی باڈی، اسے اس کا دماغ وہ دکھا رہا ہے ایک فرد جس کو دیکھ کر وہ اس سے بات کر رہا ہے، تو اس لیے ایک زاویے سے اور ایک جگہ پر وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ اسے کہہ دیں کہ تم پاگل ہو چکے ہو تو وہ کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، کہ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ایسے لوگوں کا جو علاج ہے وہ دماغ سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بیماری آتی کہاں سے؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اور جی کوئی انجینئر ہے۔ یہ کسی لائن کے کسی فرد کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اچھا، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایک اچھے دیندار بھلے آدمی عالم تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کا تعلق دینداری کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کوئی دیندار ہے کوئی بے دین ہے تو اس کو ہی بیماری ہوگی۔ یہ غلط کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دماغی امراض، اینزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، کہ یہ اللہ سے دور ہونے سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ سے دور ہونے سے یہ چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن وہیں پر اگر ہم بنیادی کاز کو ڈھونڈیں کہ بیماری کہاں سے رہی ہے، تو اس کے پیچھے ایک جو وجہ ہوتی ہے وہ جسم بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو عقل، سمجھ اور شعور دیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہی بہت ساری چیزوں کے فیصلے کرتا ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر یہ کانسیپٹ غلط ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو دماغی بیماریاں، جیسے میں نے اس عالم کا ذکر کیا، کیونکہ میری فیلڈ ہے تو میرے پاس بہت مختلف طرح کے لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو دیندار صرف دینداری سے اس کا تعلق نہیں ہوتا کہ صرف آپ یہیں پر اس بات کو جوڑ دیں، اسی سے منسوب کر لیں کہ بے دینی کی وجہ سے انسان کے ذہنی حالات اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز جو آتی ہے وہ چھوٹی آنت میں سے آتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا معدے میں غذا جاتی ہے، معدے کے بعد وہ چھوٹی آنت میں جاتی ہے۔ چھوٹی آنت کے اندر جب بیکٹیریا کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑھتی ہے، کون سا بیکٹیریا؟ جو بیڈ بیکٹیریا ہوتا ہے۔ عام طور پر چھوٹی آنت میں بیڈ بیکٹیریا نہیں ہوتا، لیکن اب جب انسان غلط روٹین اختیار کرتا ہے اور غلط لائف اسٹائل اس کا ہوتا ہے، اور اس کی بڑی آنت کے اندر سے جب بیکٹیریا بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے بڑھنے کے بعد وہ چھوٹی آنت میں آ کر صلاحیت اختیار کرتا ہے اور چھوٹی آنت میں آ کر اپنی کالونی کو آباد کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر دو کام ہوتے ہیں۔ گڈ بیکٹیریا کی آرمی ہوتی ہے، یا تو وہ مرنا شروع ہوتی ہے، اور یا پھر وہ مرتی ہے تو کم ہونا شروع ہوتی ہے، یا پھر وہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں جو بیڈ بیکٹیریا کی جو آرمی ہوتی ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ اس جنگ میں جیت جاتی ہے، تو یہ اپنی صلاحیت اور اپنا قبضہ کرتی ہے آ کر چھوٹی آنت کے اندر، جو ان کی جگہ نہیں تھی، اور یہیں سے انسان کے جسم میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اینزائٹی، ڈپریشن، غم کی کیفیات، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نفسیاتی بیماریاں، خاص طور پر شیزوفرینیا۔ تو ان تمام بیماریوں کا جو علاج ہے وہ دماغ میں نہیں ہے، دماغ کو ٹریٹ کرنے سے نہیں ہے۔ دماغ کو ایک زاویے سے علاج ضرور کیا جائے گا، لیکن جو بنیادی کاز جس کو ختم کرنا ہے وہ اس کی گٹ ہیلتھ کے اندر ہے۔ گٹ کو امپروو نہ کیا تو شیزوفرینیا کنٹرول ہو جائے گا، ختم تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ گٹ ہیلتھ خراب تھی، گٹ ہیلتھ کو ٹریٹ نہیں کیا گیا، تو گٹ کو ٹریٹ نہ کرنے کی وجہ سے بیماری ریپیٹ ہوگی، یہ بار بار آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو علاج ہو رہا ہے وہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے، غلط زاویے سے ہو رہا ہے۔ یہ اس کا علاج قطع نہیں ہے، یہ میں آپ کو تجربات اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو نفسیاتی بیماریاں گھیریں گی تو سب سے پہلے آپ جائیں گے گٹ ہیلتھ کے علاج کی طرف، اور یہ آپ کا ایک معالج طے کرے گا، انسان خود نہیں طے کر سکتا۔ معالج کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو دیکھیں کہ اب جو جس بیماری کے اندر یہ مبتلا ہو چکا ہے تو اس کی بنیادی کاز کیا ہے۔ اگر روٹ کاز کو ڈائگنوز کر لیا پھر تو علاج ہو گیا بہت آسان، اگر روٹ کاز کو ڈائگنوز نہ کیا گیا، پھر میں نے دیکھے ہیں مریض جو بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت دھکے کھاتے ہیں، اور زندگی ان کی مایوسیوں میں گزرنا شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ علاج کروانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر موٹی موٹی فائلز لے کر گھومتے ہیں، اور پھر وہ بالکل ان کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں کہ اب آئندہ کوئی علاج نہیں کروانا، میرا علاج نہیں ہو سکتا۔
बुनियादी वजह ये थी कि गलत तौर पर डायग्नोस किया, गलत मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ, और जहाँ बीमारी थी उसका इलाज नहीं हुआ। तो बीमारी जहाँ पर है वहाँ का इलाज होना ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी इंसान को नफसियाती बीमारियाँ होती हैं तो बहुत गहरा ताल्लुक़ इसकी गट हेल्थ के साथ होता है। और जब छोटी आंत में ख़राबियाँ पैदा होती हैं तो मामूली नहीं होती हैं, बहुत सारे मसाइल का इंसान शिकार हो जाता है। तो मुझे अल्लाह से ये उम्मीद है कि जो मैंने बातें आपको बताई हैं, अगर आपके एतराफ़ में कोई ऐसे लोग हैं तो आपने इस चीज़ को सामने रख कर उनका इलाज करवाना है, चाहे आपके घर में हो या फिर आपके रिश्तेदारों में हो। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, एक और बात मैं अजीब बता दूं, इसका ताल्लुक जादू जिन्नात से कतन नहीं होता, कतन नहीं होता, कतन नहीं होता। अहम बात को 3 बार दोहराना ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए मैंने सुन्नत के दर्जे में 3 बार बात को दोहराया। कभी भी आपने ऐसे पेशेंट का इलाज नहीं करवाना जादू जिन्नात समझकर, ऐसा कभी नहीं होगा। एक पेशेंट को मैं ट्रीट करता था, मुझे याद है, मैं सिर्फ गाइडलाइन देता था, मैं उस वक्त उससे ट्रीट नहीं करता था। तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उन सब का बिलीव ये था कि इससे जो है जिन्नात के मसाइल हैं और इस पर जादू हुआ है। और फिर वो कहते थे कि इसको डिफरेंट लोगों के पास ले जाकर इलाज करवाएं। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर मैं उनसे एक अजीब बात कहता था, जब मैंने उसे ट्रीट करना शुरू किया तो मैंने उनसे कहा कि जब ये दवा ले रहा है तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, जहाँ ये दवा आप इसको छुड़वा देते हैं, जैसे ये ठीक होता है चंद दिन में आप इसकी दवा को रोक देते हैं, वहीं पर थोड़े टाइम बाद इसको दोबारा अटैक होता है, लाइफ स्टाइल भी नहीं बदलता। तो बुनियादी वजह क्या बनी? तो मैं उनको समझाना ही चाह रहा था और आपको भी ये समझाना चाहता हूँ कि जिन्नात क्या वो दवा के इस्तेमाल से चले जाते हैं? यानी दवा में क्या इतना पावर आ चुका है कि दवा के इस्तेमाल से जिन्नात चले जाते हैं? जिन्नात नहीं होते, हो भी नहीं सकते, जिन्नात का ताल्लुक ही नहीं, जिन्नात का काम ही नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हम इस चीज़ में उलझ कर रह गए हैं कि शायद इसका ताल्लुक जिन्नात के साथ है। 90% बीमारियों का ताल्लुक नफसियाती हेल्थ ख़राब होने से, मेंटल हेल्थ ख़राब होने से होता है। और मेंटल हेल्थ ख़राब होने का ताल्लुक आपकी गट हेल्थ से होता है। गट और मेंटल हेल्थ वेगस नर्व के ज़रिए से जुड़े होते हैं, आपस में बातचीत होती है, दोनों का मैकेनिज़्म इसी तरह से ख़राब हो जाता है। गट ख़राब तो मेंटल हेल्थ ख़राब, मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो गट हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो ये एक इजाफी बात मुझे याद आई जिसका मैंने एडिशन लाजमी तौर पे समझा इसी मौजू को कवर करते हुए। इसलिए ये यकीनी बात है, अगर कोई इस पर बिलीव करता है तो आपने उसे गाइड करना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, गट हेल्थ को सामने रखकर इलाज होगा, मेंटल हेल्थ को भी सामने रखकर इलाज किया जाएगा, ऐसे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर कोई ऐसा फ़र्द इस बीमारी के अंदर मुब्तला है, आप उस पर रहम खाएंगे, उस पर तरस खाएंगे और ज़रूर उसका इलाज करवाएंगे। इसके अलावा अगर किसी बीमारी के अंदर आप मुब्तला हैं, आपको इलाज नहीं मिलता, कमेंट करें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा।